السلام علیکم لیوز، میں ہوں اسٹرالوجر اینڈ اسپرچول ہیلر ایسے شہروز، اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں پروگرام سٹار ٹائم۔ پروگرام میں خوش آمدید۔ ہمیشہ کی طرح اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں پہ بھی ہوں خوش ہوں، خیریت کے ساتھ ہوں، اور اگر خدا نخواستہ آپ کی زندگی میں کوئی پریشانی یا پھر کوئی مشکل آ گئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں آپ کے لیے آسانیاں عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ لیوز، آج اتوار کا دن ہے، سنڈے ہے، اور یہ آپ کے سٹار سے ریلیٹڈ ڈے ہے، لہٰذا ان 7 دنوں کی جو سٹار کی پوزیشن ہے اسے ریڈ کرتے ہوئے اسٹرالوجی کے تجربے، تحقیق اور مشاہدے کو استعمال کرتے ہوئے میری جو سٹار کے حوالے سے پروفیشنل کیلکولیشنز ہیں، ان کیلکولیشنز کی جو تفصیلات ہیں وہ تفصیلات میں آپ کے سامنے اتوار والے دن بیان کیا کروں گا۔ تو آپ سے گزارش ہے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا، بیل کے بٹن کو پریس کر لیجئے گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کی انفارمیشن کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ لیوز، یہ ویڈیو آپ کے لیے 7 ستمبر سے لے کر 13 ستمبر تک کے لیے ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو سٹار کے حوالے سے انفارمیشن پرووائڈ کروں، میں آپ کو لیوز کے حوالے سے ان کی شخصیت کے بارے میں جو کچھ پہلو ہیں ان کی 1-2 باتیں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں۔ لیوز بیسیکلی برج اسد کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ اسد کے معنی شیر کے ہوتے ہیں، اور لیوز کا جو لکی نمبر ہے یا اس کے ساتھ منسلک نمبر ہے وہ ہے 1، یعنی کہ پہلا نمبر۔ لیوز کا جو رولنگ پلینٹ ہے وہ سن ہے، یعنی کہ سورج۔ اور لیوز اگر کوئی اپنا برتھ سٹون استعمال کرنا چاہتے ہیں تو وہ گولڈن ٹوپاز، سنہری پکھراج استعمال کر سکتے ہیں۔ مالی اگر کامیابی چاہتے ہیں یا پھر اگر کوئی خدا نخواستہ مالی مشکلات ہیں تو اس کو ریموو کرنے کے لیے یا اس میں بہتری لانے کے اعتبار سے یاقوت پہننا بھی ان کے لیے بہتر ہے۔ یاقوت کو ہم انگلش میں روبی کہتے ہیں۔ 8 سے 10 کیرٹ کا یہ سٹون آپ کے لیے کافی ہے۔ آپ چاندی کی انگوٹھی میں اس کو پہن سکتے ہیں۔ پہننے کے لیے جو دن آپ استعمال کر سکتے ہیں وہ آپ کا اتوار کا ہے، کیونکہ لیوز کا جو منسلک ڈے ہے ان کے سٹار کے اعتبار سے وہ اتوار کا دن ہے۔ لیوز اصل میں مضبوط قوت ارادی کے مالک ہوتے ہیں اور اپنے فیصلوں میں زیادہ تر یہ خود مختار ہوتے ہیں۔ ذہین اور سمجھدار ہوتے ہیں، محبت ضرور کرتے ہیں لیکن محبت میں بہت زیادہ گرفتار نہیں ہوتے۔ ان میں غرور اور انا ہوتی ہے اور اپنی عزت نفس پر کوئی سمجھوتا نہیں کرتے۔ مطلب بالکل سیدھا ہے کہ یہ لوگ اپنی انسلٹ کسی بھی حوالے سے برداشت نہیں کرتے۔ کوئی ان پر اگر اپنا حکم چلانے کی کوشش کریں تو یہ ان کو پسند نہیں کرتے۔ ہاں، اپنی مرضی سے جب ان کا دل کرے گا تو یہ کام کریں گے۔ ہاں، ایک بات طے ہے کہ برج اسد سے تعلق رکھنے والے لوگ جب کسی کام کا ارادہ کر لیں تو پھر اس کام کو کیے بغیر یہ نہیں چھوڑتے۔ روپیہ پیسہ خرچ کرنے میں ان کا ہاتھ کھلا ہوتا ہے۔ اگر روپیہ پیسہ ان کے ہاتھ میں ہو تو یہ خرچ کرنے سے دریغ نہیں کرتے۔ ان کی زندگی میں بہت اپ اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہمت نہیں ہارتے اور آخر کار کامیابی حاصل کر ہی لیتے ہیں۔ لیوز، اس ہفتے آپ کے سٹار کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو اس ہفتے 3 چینج ہیں آپ کے زائچے میں۔ پہلا چینج آپ کے زائچے کے فرسٹ ہاؤس میں ہے، اور زائچے کا جو فرسٹ ہاؤس ہے اسٹرالوجی کے مشاہدے کے مطابق یہ آپ کی پرسنالٹی، آپ کی شخصیت اور آپ کی صلاحیتوں سے تعلق رکھتا ہے۔ اور اس ہاؤس میں آپ کو جس سٹار کی سپورٹ حاصل ہے وہ ہے وینس۔ وینس لیوز پیار کا، محبت کا، لو کا، کیئر کا اور آپ کے خاندانی معاملات کو بہتر بنانے کے اعتبار سے اور مالی کامیابی حاصل کرنے کے اعتبار سے اس سٹار کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے، اور اس وقت یہ سٹار آپ کے فرسٹ ہاؤس میں ہے جو کہ کامیابی حاصل کرنے کے اعتبار سے، آپ کی صلاحیتوں کے استعمال کے اعتبار سے اچھے وقت کی انڈیکیشن کر رہا ہے۔ جو دوسرا چینج ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ دوسرا چینج آپ کے زائچے کے سیکنڈ ہاؤس میں ہی ہے، اور لیوز آپ کے زائچے کا جو سیکنڈ ہاؤس ہے اس کا تعلق آپ کی فائنینشلی پوزیشن، آپ کے مالی معاملات، آپ کے کاروبار، آپ کے روپے پیسے کی ارننگ، آپ کے ذرائع آمدنی، وہ تمام کام جس سے آپ روپیہ پیسہ حاصل کرتے ہیں سیکنڈ ہاؤس کا اس کے ساتھ تعلق ہے۔ اور اس وقت سیکنڈ ہاؤس میں آپ کو آپ کا اپنا رولنگ پلینٹ یعنی کہ سن سپورٹ پرووائڈ کر رہا ہے، اور سن چونکہ کامیابی کا، ترقی کا، آپ کی قوت فیصلہ، آپ کی ججمنٹ پاور، آپ کی مرضی، آپ کی خود مختاری، آپ کا عزم، آپ کا حوصلہ، آپ کے جوش، آپ کے جذبات اور آپ کے آگے سے آگے بڑھتے رہنے کی جو صلاحیتیں ہیں، یہ تمام صلاحیتیں آپ کو سن کے عوض میسر آتی ہیں، اور سن اس وقت آپ کو آپ کے سیکنڈ ہاؤس میں سپورٹ پرووائڈ کر رہا ہے، جو کہ مالی اعتبار سے مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ وقت اور آئندہ آنے والا وقت آپ کے لیے بہترین ثابت ہوگا۔
اور اسی سیکنڈ ہاؤس میں اس وقت مرکری بھی موجود ہے، جو کہ آپ کی ذہنی صلاحیتوں کو انہینس کرنے کے لیے، بہتر بنانے کے لیے، آپ کی قوت فیصلہ میں اضافہ کرنے کے اعتبار سے، اور ساتھ ہی ساتھ جب آپ اپنے کسی بھی سامنے والے کو کنوینس کرتے ہیں تو آپ کی کنوینسنگ پاور میں اضافہ کرتا ہے، اور جب آپ کوئی کام کرتے ہیں تو ان کاموں میں تیزی لے کر آنے کے اعتبار سے یہ سٹار آپ کو بہت زیادہ سپورٹ پرووائڈ کرتا ہے، اور یہ سٹار بھی اس وقت آپ کو سیکنڈ ہاؤس میں سپورٹ دے رہا ہے، جو کہ آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ جو تیسری تبدیلی ہے وہ تھوڑی سی اہمیت والی اس وجہ سے ہے کہ ایک تو یہ تبدیلی آپ کے زائچے کے 8th ہاؤس میں ہے، اور 8ویں گھر کا تعلق آپ کی عمر، زندگی اور اچانک تبدیلیوں کے ساتھ ہے، اور اس ہاؤس میں اس وقت مون اینڈ سیٹرن آپ کو دونوں سٹار کی موجودگی اسی ہاؤس میں ملے گی، اور مون یعنی کہ چاند آج اس کو گرہن ہے، اور یہ گرہن تقریباً 8:30 بجے شروع ہو جائے گا۔ اس گرہن کے بعد ایک چیز اور بھی اہم ہے کہ سیٹرن یہاں پر موجود ہے اس 8ویں ہاؤس میں، اور سیٹرن کی جو پوزیشن ہے وہ ریٹروگریڈ ہے، اور یہ ریٹروگریشن 2026 کے فروری کے 15 تاریخ تک رہے گی۔ اس کے بعد یہ ریٹروگریشن ختم ہو جائے گی، اور یہ سٹار کی ریٹروگریشن ختم ہونے کے بعد یہ آپ کے 3rd ہاؤس میں دوبارہ سے آ جائے گا۔ اب ان تمام سٹار کی پوزیشن کو ریڈ کرتے ہوئے یہ ہفتہ آپ کے لیے کیسا رہے گا اس کی تھوڑی سی تفصیل بہت سادہ سے الفاظ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ لیوز، 9 ستمبر کے بعد آپ کے مالی معاملات میں بہت تیزی کے ساتھ تبدیلیاں آئیں گی۔ یہ تبدیلیاں پازیٹیولی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو آپ کی صلاحیتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، دوسرا وقت کا بیہیویئر، وقت کی ساتیں آپ کے لیے بہترین ہیں، سٹار کی پوزیشن یہاں پر آپ کو سپورٹ پرووائڈ کرے گی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی صلاحیتوں کو بہتر طریقے سے استعمال کرتے ہوئے بہت کم وقت میں زیادہ کامیابی حاصل کر سکیں گے۔ شادی بیاہ کے معاملات میں الحمدللہ آپ کو کامیابی حاصل ہوگی۔ اگر شادی بیاہ کے معاملات کسی جگہ چل رہے ہیں، بات چیت کا سلسلہ کار چل رہا ہے، یا رشتوں کو طے کرنے کے اعتبار سے آپ کی کوششیں جاری ہیں، تو ان کوششوں میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جلد کامیابی ملے گی۔ اگر کوئی لیوز بیرون ملک سفر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، تو یہ کوششیں نہ صرف آپ کی کامیاب ہوں گی بلکہ یہ سفر آپ کے لیے مالی اعتبار سے بھی الحمدللہ فائدہ مند ثابت ہوگا۔ کوئی چیز اگر آپ خریدنا یا پھر بیچنا چاہتے ہیں تو یہ وقت آپ کے لیے اچھا ہے، لیکن 2 دن کے بعد اگر یہی پروسیس آپ اپنا کمپلیٹ کریں تو اس میں آپ کو زیادہ کامیابی حاصل ہوگی اور آسانی کے ساتھ کامیابی حاصل ہوگی۔ 9 ستمبر کے بعد کا وقت آپ کے مالی معاملات کے لیے چونکہ بہتر ہے، تو لہٰذا اگر آپ کوئی چیز خریدنا یا بیچنا چاہتے ہیں تو یہ 9 ستمبر کے بعد اگر ان معاملات کو کریں تو اس میں آپ کو زیادہ اچھے رزلٹ مل سکیں گے۔ لیوز، جن معاملات میں آپ نے تھوڑی سی احتیاط کرنی ہے اب اس کا ذکر میں آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ ایک تو آپ نے غصے اور جلد بازی میں کوئی کام نہیں کرنا، چاہے آپ کے ڈومیسٹک معاملات ہیں یا پھر باہر کے معاملات ہیں۔ گھریلو معاملات اگر خدا نخواستہ پہلے ہی کوئی لڑائی جھگڑے والی یا ناچاکی والی صورتحال ہے تو ان معاملات کو حل کرنے میں جلد بازی کا مظاہرہ یا پھر جو بھی آپ فیصلے کریں اسے امپلیمنٹ کرنے میں غصہ کرنا آپ کے لیے نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ بجائے معاملات بننے کے مزید الجھ سکتے ہیں، لڑائی جھگڑا بڑھ سکتا ہے اور ایسی صورتحال بھی پیدا ہو سکتی ہے کہ گھر بالکل ٹوٹنے کی پوزیشن پر آ سکتا ہے۔ لہٰذا آپ کا تھوڑا سا احتیاط کرنا ان معاملات میں آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگا۔ باہر کے معاملات میں بھی بحث و تکرار کرنا، لڑائی جھگڑے والی صورتحال پیدا ہونا یا آپ کا حد سے زیادہ اگریسو ہونا وہ آپ کے لیے صحیح نہیں ہے۔ یہ لڑائی جھگڑے والی صورتحال پیدا ہوگی تو قانونی مسائل کا سامنا آپ کو کرنا پڑ سکتا ہے، بات بڑھتے بڑھتے مقدمے بازی تک پہنچ سکتی ہے، لہٰذا مالی نقصان بھی ہو سکتا ہے اور وقت کا بھی ضیاع ہوگا۔ لہٰذا اگر آپ تھوڑی سی احتیاط کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان معاملات میں بھی آپ کو کامیابی حاصل ہوگی۔ لیوز، اس وقت اگر آپ اپنے معاملات کو کمپلیٹ کرنے کے لیے، چاہے وہ لین دین کے معاملات ہیں یا کوئی بھی آپ کا معاملہ ہے، کسی کے اوپر حد سے زیادہ بھروسہ کرنا آپ کے لیے نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ خالی تعلقات کی بیس کے اوپر کوئی بھی معاملات کمپلیٹ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ کوئی لین دین کے معاملات ہیں ضرور کمپلیٹ کریں، لیکن اس میں اپنا جو قانونی پیپر ورک ہے وہ ضرور کمپلیٹ کریں تاکہ مستقبل میں آپ کو کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ لیوز، اوور آل سٹار کی جو پوزیشن ہے وہ آپ کی فیور میں ہے۔ 9 ستمبر کے بعد کا جو ٹائم ہے وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے، لیکن اب میں ایسے لیوز کا بھی ذکر آپ کے سامنے کرتا ہوں جو عرصہ دراز سے ناکامی کا سامنا کر رہے ہیں۔ مطلب وہ جو بھی کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان میں ان کو اپنے مقاصد میں کامیابی حاصل نہیں ہوتی، لگتا ہے کہ کامیابی مل جائے گی، جب وہ کامیابی کے بالکل قریب پہنچ جاتے ہیں تو پھر کوئی نہ کوئی ایسی رکاوٹ آتی ہے کہ وہ معاملات دوبارہ ناکامی سے دوچار ہو جاتے ہیں، اور یہ صورتحال ان کے ساتھ ایک دفعہ نہیں بلکہ کئی دفعہ رپیٹ ہو چکی ہے۔
کاروبار کو وہ جتنا بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں اس قدر ان کے معاملات میں مشکلات آتی رہتی ہیں، یا تو اس کام میں پھر ان کو ناکامی ہوتی ہے یا پھر وہ بذات خود ہی اس کام کو ادھورا چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر ایسی صورتحال کا آپ کو عرصہ دراز سے سامنا ہے تو پھر ایسے تمام لیوز کو میرا یہ مشورہ ہے کہ آپ اپنے روحانی معاملات کو بھی ایک دفعہ ضرور کنسیڈر کریں۔ دیکھیں کہ خدا نخواستہ آپ کے معاملات میں ناکامی کی وجہ کوئی نظر بد، کوئی بندش یا پھر کوئی ایسا عمل حاسدین کی طرف سے تو نہیں کر دیا گیا کہ جس کی وجہ سے آپ کو منزل پہ پہنچ کے ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اور اگر آپ ان معلومات کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر ٹیلی فون نمبرز آپ کی اسکرین کے اوپر ڈسپلے ہو رہے ہیں، ان نمبرز پہ کال کر کے آپ ان معلومات کو بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ لیوز، اگر اس چیز کی کنفرمیشن ہو جاتی ہے معلومات حاصل کرنے میں کہ آپ کے کاموں میں جو رکاوٹ ہے وہ کسی بندش کی وجہ سے ہے، نظر بد کی وجہ سے ہے یا پھر کسی روحانی مسئلے کی وجہ سے ہے، تو ان مسائل کو حل کرنے کے لیے پھر آپ ریمیڈیز کو یعنی ان کے علاج کے لیے پھر آپ اپنی لا بنوا سکتے ہیں۔ آپ کے لیے کوئی ورد یا وظائف تجویز کی جا سکتے ہیں، صدقات آپ کو بتائے جا سکتے ہیں۔ تو جیسے ہی آپ ان ریمیڈیز کو استعمال کریں گے تو انشاءاللہ تعالی بہت جلد آپ کو اپنے مقاصد میں کامیابی حاصل ہوگی۔ لیوز، یہ اس ہفتے کی 2-3 اہم تبدیلیاں تھیں جس کی مختصر سی تفصیل میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ انشاءاللہ تعالی نئی ویڈیو، نئی انفارمیشن کے ساتھ نیکسٹ سنڈے میری آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ جب تک کے لیے اپنے اسٹرالوجر SA شہروز کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔